رہا ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو ابو بکر کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو عمر کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو غنی کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو علی کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو حسن حسین کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو معاویہ ابی سفیان کی طرح پڑھو، کلمہ پڑھنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پیغمبر کے صحابہ کی طرح پڑھو، تو پھر تمہارا کلمہ قبول ہے، تمہاری نماز قبول ہے، تمہاری عبادت قبول ہے، تمہارے سجدے قبول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ دیتا ہے مریضوں کو شفا نام محمد، ہے درد محبت کی دوا نام محمد، تھا ذکر کہ ہے کون سی شے کند سے میٹھی، بے ساختہ دل بول اٹھا نام محمد، وہاں شانے پہ کندہ تھا خط مہر نبوت، یہاں دل کے نگینے پہ لکھا نام محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین، سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے عنوان کے تحت اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت جامع مسجد مدنی کی انتظامیہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور خصوصاً بھائی صدیق صاحب، بھائی رانا اکرم صاحب، بھائی الیاس صاحب، بھائی عثمان صاحب، بھائی زبیر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے دل کے انتہائی قریب بسنے والے میرے بھائی قاری منیر احمد صاحب، اور اسی طرح بھائی احسان شاہ صاحب، بھائی شعیب صاحب۔ یہ چند ایک نام ہیں، ورنہ آپ میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو نام سے بھی، چہرے سے بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے جس رشتے کی وجہ سے جوڑا ہوا ہے، اسی رشتے کی وجہ سے دنیا کی کامیابیاں بھی نصیب فرمائے اور آخرت کی کامیابیاں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی پرخلوص دعوت تھی، میں نے جن بھائیوں کا جو ہے ذکر کیا ہے، ہمارے بھائی پیر منظور شاہ صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جامع مسجد مدنی نیکوکارہ میں یہ میری پہلی آمد نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے مختلف مواقع پر ملاقات کا شرف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا مل بیٹھنا، کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاکستان عوامی خدمت پارٹی تحصیل احمد پور سیال کے صدر فوجی رمضان خان بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں، باوجود بیماری کے اس وقت تک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہمارے قافلے کے بڑے پرانے راہ رو ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا کی عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے اور اللہ آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ رات کے اس پہر آپ حضرات اور ہم جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، اس میں ہماری کوئی مہربانی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی کمال ہے، خدا کا لطف ہے، رسول اللہ کی محبت ہے جس نے آپ کو یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں پورا علاقہ ہے، اور اس پورے علاقے میں سے آپ لوگوں کو اگر اللہ نے یہاں بٹھایا ہے تو رب کا فیصلہ یہی ہے کہ اس پورے علاقے میں سے آپ ہی اس لائق ہیں کہ حضور کا ذکر سنیں۔ آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا ہے کہ آپ حضور کی بات سنیں، آپ حضور کی سیرت سنیں، آپ حضور کی صورت کا ذکر سنیں۔ اصحاب محمد حضور کا چہرہ دیکھ کے ٹھنڈک حاصل کرتے تھے، غلامان محمد حضور کا ذکر سن کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ سامعین محترم، جس ہمارے دوست نے، ہمارے بھائی نے دامِ در میں قدم سخ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے گھر کو سجایا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی آباد فرمائے اور آخرت بھی آباد فرمائے۔ میں نے کوئی بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی آیت کی تناظر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے میں سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے استاذ مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، ان کے آرام کا بھی لحاظ ہے اور آپ کی تھکاوٹ کا بھی لحاظ ہے کہ آپ کا بڑا حوصلہ اتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں۔ خیر،
میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعن سجدا، اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا کوئی رکوع میں ہوگا تو کوئی سجدے میں ہوگا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کی شدت، ان کا رحم کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، خالصتاً اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ محمد الرسول اللہ حضور کی رسالت کا تعارف، والذین معہ حضور کے ابو بکر کی معیت کا تعارف، اشداء علی الکفار جناب عمر کے ایمانی جذبے کا تعارف، اور رحماء بینہم سیدنا عثمان ذو النورین کے رحم و کرم کا تعارف، تراہم رکعن سجدا سیدنا علی المرتضیٰ کے رکوع اور سجدوں کا تعارف، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا نبی کے تمام صحابہ کے اخلاص اور للہیت کا تعارف ہے۔ یہاں پر ایک اور صاحب کی میں ملتان سفر کر رہا تھا، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنا رکھا ہے، ہمارے ایک دوست تھے شیخ محمد علی، فوت ہو گئے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، درد دل رکھنے والے انسان تھے، غریب پرور انسان تھے اور دین دوست انسان تھے۔ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے، ویسے تو ڈب کلاں کے رہائشی تھے، ملتان میں انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، میں جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رکے، تو میری عادت ہے کہ میں مسجدوں کے اندر جب تحریریں لکھی ہوتی ہیں تو ان کو ضرور پڑھا کرتا ہوں۔ وہاں پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، آسمانی پنج تن پاک۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ آسمانی پنج تن پاک۔ جب اس کی میں نے تفصیل پڑھی تو ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور 4 رسول فرشتے، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، 4 رسول فرشتے، اور 5ویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور عنوان کیا تھا؟ آسمانی پنج تن پاک۔ میں نے دوسری طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا قرآنی پنج تن پاک۔ جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، ایک نام خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک نام امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک نام خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ایک نام مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا تھا۔ 4 نبی کے یار، 5ویں حضور کی ذات، اور عنوان تھا قرآنی پنج تن پاک۔ میں نے اب تیسری دیوار پہ دیکھا تو وہاں ایک اور عنوان لکھا ہوا تھا، حدیثی پنج تن پاک۔ کیا؟ حدیثی پنج تن پاک۔ جب میں نے اس کی تفصیل پڑھی تو ایک نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، دوسرا نام حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، اس کے بعد سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا امام حسن پاک اور سیدنا امام حسین پاک۔ 4 یہ ہستیاں، 5ویں حضور کی ذات، اور اس کا عنوان کیا تھا؟ حدیثی پنج تن، قرآنی پنج تن پاک، محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا۔ حدیثی پنج تن پاک، حضور نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ زہرا کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو اپنی چادر میں لے کے پھر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جو خطیب تھا اس مسجد کا، میں اس کے ذوق کو داد دیتا ہوں، اس نے جو عنوان باندھے بڑے خوبصورت عنوان تھے۔ ہم تو پنج تن کے نوکر ہیں نا، کوئی شک ہے؟
نبی سے جڑا ہر تن پاک، حضور کے نالین بھی پاک، آقا کے بدن کے کپڑے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار پاک، حضور کے گھر والے پاک، حضور کا شہر پاک، حضور کی ولادت پاک، بعثت پاک، نبوت پاک، رحلت پاک، نبی سے جڑی ہر ہستی پاک، پانچ تن بھی پاک، نبی سے جڑے سب تن پاک۔ کیا خیال ہے؟ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کا پیر ملتان میں رہے تو ملتان بھی شریف ہے، ملتان کی گلیاں بھی شریف ہیں، وہاں کی جلیبی بھی شریف ہے، وہاں کا حلوہ بھی شریف ہے، وہاں کی تسبیح بھی شریف ہے، ہر چیز شریف ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا خیال ہے جنہوں نے نبوی کو کندھوں پہ اٹھایا، نبوت کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، کبھی نبی کے دائیں، کبھی نبی کے بائیں، کبھی نبی کے آگے، کبھی نبی کے پیچھے، نبی کی ہاں میں ہاں ملائی، نبی کی ناک کو ناک ملا کہا، کیا خیال ہے وہ پاک نہیں ہے؟ ہمارا نبی بھی پاک، نبی سے جڑی ہر ہستی پاک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر، یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، ظلم کا راج تھا، ستم کا راج تھا، شرک کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، سود کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، عداوت کا اندھیرا، اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کا اندھیرا۔ اتنے اندھیرے تھے کہ لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے، نہ ماؤں کو عزت، نہ بہنوں کے سروں پہ آنچل، نہ بیٹی کے لیے زندگی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی، باپ کو اس وقت تک سکون نہ آتا جب تک زندہ بیٹی قبر میں نہ پھینک دیتا، زندہ بیٹی کے اوپر مٹی نہ پھینک دیتا۔ لوگ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے پکا لیتے اور جانور کو زندہ چھوڑ دیتے، زخموں سے کراہتا کراہتا تشدد کے عالم میں، تکلیف کی حالت میں وہ جانور مر جاتا، لیکن لوگوں کے دل میں احساس نہ ہوتا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی، اس عورت کو جانوروں کی طرح ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا اور اس کی عدت 1 سال تک رہتی۔ 1 سال اس کے سامنے روٹی یوں پھینکی جاتی جس طرح آپ کتے بلی کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ ہر طرف نفرتیں، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف عدوانی، ہر طرف اندھیرے، اندھیروں کا راج تھا۔ پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے لکھے ہوئے مقدر کی برکت سے ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی ولادت ہوئی، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی۔ حضور سرور کونین کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الاخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لائے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویروں میں تبدیل ہو گئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، دکھ کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، شرک کے بادل چھٹ گئے، توحید کی اذانیں شروع ہوئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، عداوت ختم ہوئی، محبت کی داستانیں شروع ہوئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، نفرت پہ چھری پھیر دی گئی، رحماء بینہم کا عملی آغاز ہوا۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، ماؤں کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، بہنیں بھائیوں کا بھرم ٹھہری۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، بیٹیوں کو زندگی کی سوغات مل گئی۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، دلوں کے حال بدل گئے، سوچوں کے زاویے بدل گئے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آ گیا۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، کائنات رب کے پیغام سے گونج اٹھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی رسالت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی محنت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی تبلیغ کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کے جہاد کی برکت سے دنیا صداقت سے واقف ہوئی، دنیا عدالت سے واقف ہوئی، دنیا سخاوت سے واقف ہوئی، دنیا
شجاعت سے واقف ہوئی، دنیا شرافت سے واقف ہوئی، دنیا طہارت سے واقف ہوئی، دنیا پاکیزگی سے واقف ہوئی، دنیا کردار سے واقف ہوئی، دنیا عزتوں سے واقف ہوئی، دنیا عظمتوں سے واقف ہوئی، دنیا توحید سے واقف ہوئی، دنیا رسالت سے واقف ہوئی۔ میرے پاک پیغمبر کے قدم رکھنے کی برکت سے کائنات میں اجالے ہو گئے، کائنات میں انقلاب آ گیا، کائنات میں تبدیلی آ گئی۔ پھر دنیا نے دیکھا جو ایک ایک قطرے پہ لڑا کرتے تھے، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے گردرے اتار دیا کرتے تھے، چشم فلک گواہ ہے میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے عین شہادت کے وقت اپنے حصے کا پانی دوسرے زخمی کو دے رہے ہیں، اگلا زخمی اس سے اگلے زخمی کو دے رہا ہے۔ قرآن بول اٹھا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، میرے پیغمبر کی تربیت پہ کائنات کا رب شاباش دے رہا ہے، میرے پیغمبر کی تربیت پہ کائنات کا رب ناز کر رہا ہے، میرے پیغمبر کی تربیت پہ کائنات کا رب فخر کر رہا ہے، اور پھر کائنات کا رب جھوم جھوم کے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر جن کو تو نے سوارا، اے میرے پیارے پیغمبر جن کو تو نے سینچا، اے میرے پیارے پیغمبر جن پہ تیرا رنگ چڑھا، اے میرے پیارے پیغمبر جنہوں نے تیری گفتار سے سیکھا، اے میرے پیارے پیغمبر جنہوں نے تیرے کردار سے سیکھا، اے میرے پیارے پیغمبر جو تیری درسگاہ کے طالب علم ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جو تیرے چشمے سے سیراب ہوئے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جو تیری محفل کے میخار بنے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جو تیرے رخ و رخسار کے عادی بنے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جو تیرے اشارے ابرو پہ مٹنے والے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جو دائیں بائیں تیرے آگے پیچھے رہنے والے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر جو مکہ سے غار ثور تک تیرے ساتھ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جو مدینہ سے بدر تک تیرے ساتھ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جو احد سے حنین تک تیرے ساتھ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جو حنین سے خیبر تک تیرے ساتھ ہے، ان کے کردار، ان کی تربیت، ان کی صلاحیت کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، اور رب آسمانوں سے شاباش دیتے ہوئے کہتے میرے پیارے پیغمبر جو تیرے غلام ہے، میرے پیارے پیغمبر جو تیرے وفادار ہے، میرے پیارے پیغمبر جو تیرے جانثار ہے، میرے پیارے پیغمبر جو تیرے غمخوار ہے، میرے پیارے پیغمبر جو تیرے شاگرد ہے، میرے پیارے پیغمبر جو تجھ پہ مر مٹنے کو تیار ہے۔ اولئک هم الفائزون، کامیاب ہے، اولئک هم المتقون، تقوی والے ہیں، اولئک هم المفلحون، فلاح والے ہیں، اولئک هم الوارثون، وارث ہے، الذین یرثون الفردوس، عام جنت نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہے۔ محبوب جن کو تو نے سینچا ہے، جن پہ تیرا رنگ چڑھا ہے، یہ جنت کے دروازوں سے گزریں گے تو ہر دروازہ اہلاً و سہلاً کہے گا۔ جن کو آپ نے سینچا ہے یہ عرب کی دھرتی پہ چلیں گے تو ان کے جوتوں کا کھڑکا بہشت بری تک آئے گا۔ جن پہ آپ کا رنگ چڑھا ہے یہ قرآن مدینہ میں پڑھیں گے، تلاوت کی آوازیں جنت میں آئے گی۔ محبوب جن پہ تیرا رنگ چڑھا ہے کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے دنیا میں بسنے والے لوگوں اگر کلمہ پڑھنا ہے تو ابو بکر کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو عمر کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو غنی کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو علی کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو حسن و حسین کی طرح پڑھو، اگر کلمہ پڑھنا ہے تو معاویہ ابی سفیان کی طرح پڑھو۔ کلمہ پڑھنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پیغمبر کے صحابہ کی طرح پڑھو تو پھر تمہارا کلمہ قبول ہے، تمہاری نمازیں قبول ہے، تمہاری عبادت قبول ہے، تمہارے سجدے قبول ہے۔ لیکن اگر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، معاویہ ابو سفیان کو تم منظور نہیں کرو گے تو نہ رب کو تمہارے کلمے کی ضرورت، نہ تمہارے سجدے کی ضرورت، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، نہ تمہارے ایمان کی ضرورت۔ دین تو وہ ہے جو ابو بکر سے ملے، جو عمر سے ملے، عثمان سے ملے، علی سے ملے۔ ہم اللہ کا فضل ہے اہل سنت والجماعت ہیں۔ سیدنا ابو بکر کی الف سے لے کر سیدنا علی کی یا تک
نبی کے یارانے کو بھی سلام ہے، نبی کے گھرانے کو بھی سلام ہے۔ یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہمیں پڑھایا گیا ہے، یہی ہمیں ہمارے اساتذہ سے ملے، اور اسی خوشبو کو ہم در در عام کرتے پھر رہے ہیں، یہی محبتوں کا درس دیتے پھر رہے ہیں۔ جامع مسجد مدنی نیکوکارہ میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چاہنے والوں، اصحاب محمد و آل محمد کے غلاموں، اللہ کا شکر ادا کرو، تم نے ممبر جس کو دیا ہے تمہیں تبرہ نہیں سکھا رہا، تم نے ممبر جس کو دیا ہے تمہیں نفرت نہیں سکھا رہا، تم نے ممبر جس کو دیا ہے تمہیں توڑ نہیں پیدا کر رہا، تمہیں ممبر تم نے جس کو دیا ہے وہ تمہارے درمیان دراڑیں نہیں ڈال رہا، وہ تو تمہیں بتا رہا ہے کہ نبی سے جو جڑ گئے وہ نبی کا یارانہ تھا تو اس کو بھی سلام ہے، نبی کا گھرانہ تھا تو اس کو بھی سلام ہے۔ ہم تو غلام ہیں، صحابہ کے بھی اور اہل، اور عام غلام نہیں، جدی پشتی غلام ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کی غلامی کریں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم جدی پشتی غلام ہیں ان کے، اور کیوں نہ غلامی کریں، ان کو نسبت مصطفیٰ جو مل گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ سیدنا امام حسن پاک کھیل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے جناب سیدنا امام حسن کو لیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کبھی امام حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنا راستہ دیکھتے ہیں، جا رہے تھے کہ سامنے سے مولا علی آ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک محبت بھرا جملہ بولا، فرمایا کہ بیٹا تو یہ علی کا ہے، مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ حضرت امام حسن کے لئے فرمایا بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ راوی کہتا ہے وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ، حضرت علی حضرت ابوبکر کی بات سن کر خوش ہو رہے تھے۔ اب آگے سے بھی حضرت علی ہے، ریٹرن تو ضرور دیں گے، بدلہ ضرور ہوگا۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے میرے بیٹے حسن کو کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، تو حضرت علی نے اس کے بدلے میں حضرت ابوبکر کو تو کندھوں پہ نہیں اٹھایا، اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھ دیا، اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھ دیا، تاکہ میرا بیٹا علی کا بیٹا گھر کے صحن میں چلے تو میں کہوں ابوبکر ادھر آ، ابوبکر ادھر جا، ابوبکر یہ کر دے، ابوبکر وہ کر دے، ابوبکر گود میں آ، ابوبکر بوسہ دے، ابوبکر یہ کر، ابوبکر یہ کام تیرے ذمے ہے، میرے گھر میں میرا بیٹا پھرتا رہے اور میں ابوبکر کرتا رہوں، تاکہ آنے والی دنیا کو پیغام مل جائے ابوبکر علی سے جدا نہیں، علی ابوبکر سے جدا نہیں۔ تو جب دونوں طرف سے بات محبت کی ہے تو میں نفرت کی فصل کیوں کاشت کروں، میں نفرتوں کے بیج کیوں بوؤں؟ میرا پیغام تو بڑا صاف ہے، نبی کے یارانے کو بھی سلام ہے، نبی کے گھرانے کو بھی سلام ہے۔ نبی کا یارانہ بھی عزت والا ہے، نبی کا گھرانہ بھی عزت والا ہے۔ ہم دونوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور دعا کیا کرو، جب بھی دعائیں مانگو نا اس میں دعا یہ شامل کر لو کہ اے میرے رب ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی صحابہ کا گستاخ پیدا نہ کرنا، یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی اہل بیت کا گستاخ پیدا نہ کرنا۔ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ میرے ایمان کی بنیاد ہے حضرت علی۔ کافر مومن اور منافق کے درمیان ایک اونچی دیوار ہے جو مومن کو منافق سے جدا کر دیتی ہے، اس اونچی دیوار کا نام علی ہے۔ کیا ہے؟
مومن اور منافق میں فرق کرنا ہو تو ذکر علی کرو، چہروں کے رنگ بتائیں گے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ سیرت علی کو تلاش کرو، سیرت علی فرق کر دے گی کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ حق اور باطل کے درمیان ایک اونچی دیوار ہے، جو حق کو علیحدہ کر دیتی ہے باطل کو علیحدہ کر دیتی ہے، اس اونچی دیوار کا نام فاروق اعظم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس اونچی دیوار کا نام فاروق حق اور باطل کو نکھیڑنا ہو تو ذکر عمر کر دو، چہروں کے اجڑے رنگ بتائیں گے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ مومن اور منافق کی ونڈ کرنا ہو تو ذکر علی کر دو، چہروں کے تیور بتائیں گے مومن کدھر بیٹھا ہے منافق کدھر بیٹھا ہے۔ یہ میری تقسیم نہیں ہے، حضور نے خود فرمایا ہے، اے علی لا یحبک الا مؤمن، جو تجھ سے پیار کرتا ہے مومن ہے، ولا یبغضک الا منافق، اور جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق ہے۔ ہم تو غلام ہیں دونوں کے۔ ایمان ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام اصحاب محمد ہے، دوسرے پر کا نام آل محمد ہے۔ بعض خطیب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ایک آنکھ اہل بیت ہیں، ہر پھول کی اپنی خوشبو۔ میں اس نظریے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر ایک آنکھ صحابہ ہوں اور ایک آنکھ اہل بیت ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایک سے ہی گزارا چلا لوں گا، نہیں سمجھے؟ ایک آنکھ ضائع بھی ہو جائے تو دوسری سے گزارا چل جاتا ہے نا، لیکن اللہ کی قسم نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے نہ اہل بیت کے بغیر گزارا ہے۔ یہ دو پر ہیں ایمان کے، اگر دونوں پر سلامت ہیں تو پھر فضاؤں میں اڑو، ہواؤں میں اڑو، پروازیں بھرو، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے تمہیں دیکھ کے آہیں تو بھر سکتے ہیں، تمہارا نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر تم شاہین بن کے رہو گے، اور اگر ایک پر ہو اور دوسرا پر نہ ہو تو پھر آپ خطرے میں ہیں، کوئی نہ کوئی کتا یا بلی آپ کو اچک لے گا، کھا لے گا، آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اپنے دونوں پر سلامت رکھو کہ تم ایمان کی اڑان بھر سکو، ایمان کی پرواز کر سکو۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا نا، تو قیامت کے دن کسی کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق مقدمہ لے کے آئیں گے، کسی کے خلاف حضرت عمر مقدمہ لے کے آئیں گے، کسی کے خلاف حضرت عثمان مقدمہ لے کے آئیں گے، کسی کے خلاف حضرت علی مقدمہ لے کے آئیں گے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے ابو بکر کے مجرموں مسلمانوں کی صف سے نکل جاؤ، عمر کے مجرموں نکل جاؤ، عثمان کے مجرموں نکل جاؤ، علی کے مجرموں نکل جاؤ، حسن و حسین کے دشمنوں نکل جاؤ۔ جب یہ مجرم علیحدہ کیے جا رہے ہوں گے قیامت والے دن، این اس وقت آپ کے نامہ اعمال کھلیں گے، ہم جیسے فقیروں کے نامہ اعمال کھلیں گے، تو فرشتے کہیں گے مبارک ہو، یہ وہ لوگ ہیں نہ ابو بکر کے مجرم ہیں نہ علی کے مجرم ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں نہ عمر کے مجرم ہیں نہ غنی کے مجرم ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں نہ حسن کے مجرم ہیں نہ حسین کے مجرم ہیں، ان کے ذمے نہ امیر معاویہ کی گستاخی ہے نہ طلحہ و زبیر کی گستاخی ہے۔ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور کے سینے سے لگیں، جو آقا کی گود میں کھیلیں، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور ممبر چھوڑ دیں استقبال کریں، جنہیں حضور چومے فشمہ پھر سونگیں، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ جنتی جوانوں کے بادشاہ، پیارے حسین، ہمارے حسین، پیارے حسین، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، نعرہ تکبیر۔ بڑا خوبصورت نعرہ ہے کربلا کے شاہ حسین، لیکن ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، کربلا نہ بھی ہوتا حسین شاہ پھر بھی تھا۔ حسین کو عزت کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، حسین اس وقت بھی جنت کا مالک تھا جب حسین اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں سکتا تھا، جب حسین زہرا کی گود میں تھا اس وقت بھی جنت کا مالک تھا۔
یہ اعزاز اس وقت دیے جا رہے تھے جب امام علی مقام پہ ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اور حضور فرما رہے تھے حسین منی و انا من حسین، لوگو حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، اس کے بعد اعمال اور ان کے اجر کی بات چلتی ہے، لیکن حسین وہ خوش نصیب ہے، جناب امام حسن پاک وہ خوش نصیب ہے، ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی، ابھی عمر 10 سال کو پہنچی نہیں، لیکن حضور فرما رہے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو جو عزت ملی ہے یہ ان کی جدی پشتی عزت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حسنین کریمین کو ان کی تمام نسبتوں سمیت سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ رب محمد کی قسم میں رب کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ کرے اگر اس دل میں رتی برابر بھی اہل بیت کا بغض ہو تو۔ رتی برابر دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا۔ رب جنت کی خوشبو سے محروم رکھے اگر اس دل میں اس ذہن میں کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط سوچ نبی کی آل کے بارے میں ہو، نبی کے اہل بیت کے بارے میں ہو۔ ہم 5 تن پاک کے بھی غلام، ہم 12 اماموں کے بھی غلام، رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں جب جائیں گے نا، اندر میں جو چھتریاں کھلتی ہیں حضور کے روضہ کے سامنے، وہاں اگر آپ آنکھیں کھلی رکھیں تو 12 اماموں کے نام نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں لکھے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے، وہ ہمارے محبتوں کا مرکز ہے۔ اور خصوصاً فقہ حنفی میں تو 4 استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے ایسے ہیں جو خصوصاً جو ہے حضرت علی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا امام محمد الباقر، سیدنا امام جعفر الصادق، اور اسی طرح جو ہے سیدنا امام حسن مصنع اور حضرت امام زید بن زین العابدین، 4 استاد جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور اب کسی اللہ والے نے یہ حضرت امام زید بن زین العابدین کے جو فقہی مسائل ہیں ان کو ایک ترتیب دی ہے مسند زید کے اعتبار سے، نام دیا گیا مسند زید۔ مسند زید کے مسائل اور امام ابو حنیفہ کے مسائل اگر آپ میچ کریں تو جو فتویٰ امام زید بن زین العابدین کا وہی امام ابو حنیفہ کا ہے، چونکہ استاد شاگرد ہے۔ تو جب ہمیں ملا یہ ان کے ذریعے سے ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہمیں علم ملا ہی ان کے ذریعے سے ہے تو ہم بدبخت ہیں اپنے محسنوں کو چھوڑ جائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم بدبخت نہیں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں تو من یا نہ من، مینو رب دی قسم، میں نوکر 50 تے 12 دہاں، صدیق و عمر، عثمان و علی، آقا دے سارے 11 دہاں۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا۔ میرے ایمان اور میرا عقیدہ اور میرے اکابر کا مشرب، مسلک اور ان کی تربیت یہی ہے جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی۔ سلام شاہ کربلا، سلام اے خون رسول، فدا ہو تجھ پہ زندگی، اے جگر گوشہ اے بطول، محبتیں عقیدتیں عبادتیں ریاضتیں، تو نہیں تو کچھ نہیں، تیرے بغیر ہیں فضول، سرما بنا لوں آنکھ کا، نازا رہوں مقصوم پر، آصف کو ہو اگر میسر آپ کے قدموں کی دھول۔ اللہ رب العزت اسی خوشبودار عقیدے پہ زندہ رکھے، اور اسی خوشبودار عقیدے پہ اللہ ہمیں جو ہے خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اور ملک کے لیے دعا گو رہے، ملک کی امن اور سلامتی کے لیے دعا گو رہے، نظریہ پاکستان کے لیے دعا گو رہے،